بالادستی چاہتے ہیں, انہوں نے کوئی سکون کا سانس لیا ہوگا کہ بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپریل 3 کو اٹھائے گئے غیر قانونی غیر آئینی اقدامات جو وزیر اعظم کی طرف سے, صدر علوی کی طرف سے اور وزیر اعظم کے جو نااہل قانونی مشیران کی طرف سے اٹھائے گئے, ان سب کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اور جو ہے انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس کو طلب کر لیا ہے اپریل 9 کو, اور اس پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہوگا. اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی فتح ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کسی پارٹی کسی گروپ کی فتح نہیں ہے, یہ پاکستان کی, پاکستان کے آئین کی, اور وہ جمہوری جو پروسیس جس کو سکٹل کرنے کی کوشش کی گئی, اور 1954 سے ہم اسی تلاش میں تھے کہ کب اس ملک کی سمت جو ہے وہ درست ہو. تو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور جسٹس بندیال اور ان کے رفقا نے آج اس کی ایک سنگ میل رکھ دیا ہے. نجم سیٹھی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور سیٹھی صاحب, آپ کی پریڈکشن, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں, آپ نے جو پچھلے اداریے میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بھی پبلک موڈ کو دیکھ رہا ہے اور اس کو دیکھنا پڑے گا اپنے میں سب سے پہلے تو چاہوں گا آپ اس کے اوپر تبصرہ کریں, جو آج کا فیصلہ آیا کتنا ہسٹورک ہے, اور آگے پھر ہم بڑھیں گے. جی جی ہاں رضا, خوش آئند دن ہے, خوش آئند فیصلہ ہے. سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یونانیمس ڈیسیجن ہے. یونانیمس ڈیسیجن کا مطلب ہے کہ اب کنٹروورسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. کچھ لوگ کی امید تھی کہ 3-2 ہو یا اس قسم کی کوئی بات ہو تاکہ کوئی پیگ مل جائے ان کو کنٹروورسی کریٹ کرنے کا. اور دونوں سائڈ جو ہیں جو باہر کھڑی تھی, دونوں نے تیاری کی ہوئی تھی اسی قسم کی چیز کے لیے. دونوں کی طرف سے دھمکیاں تھیں اور کال ٹو پبلک آرمز تھی. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, کیونکہ اب باہر بھی پولیٹیکل موڈ جو ہے اس کو چینج ہونا چاہیے اور مفاہمت کی طرف آگے بڑھنا چاہیے, آئین کی طرف بڑھنا چاہیے, اور آگے جو بھی سلسلہ ہونا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. مجھے ایک اور بھی فکر تھا کہ اگر اس میں کچھ گنجائش چھوڑ دی گئی کہ جی قومی مفاد میں شاید یہ چیز ہونی چاہیے یا قومی مفاد میں یہ چیز ہونی چاہیے, خصوصاً ایسے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے اور عدالت کے دوران جب ڈسکشنز ہو رہی تھیں, آرگیومنٹس ہو رہے تھے, تو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی اور 1-2 اور ججز کی طرف سے بھی ایسے سوال پوچھے گئے جس سے ایسے لگتا تھا کہ شاید ان کی سوچ اس طرف جا رہی ہے. مطلب میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ پوچھا شہباز شریف صاحب سے کہ آپ تو کہتے تھے کہ آپ الیکشن چاہتے ہیں, تو اب آپ کلا بازی آپ نے کھا لی ہے, اس قسم کی بات, جس سے ایسے لگتا تھا شاید وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس وقت, کہ پہلے پارٹ کو تو کالعدم قرار دینے کے لیے تیار تھے سارے ججز, مگر کیا کہ اب اسمبلی کی بحالی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کنٹینیو کرنا اور اس کے بعد ایک نیا ہاؤس لیڈر آف دا ہاؤس اور پرائم منسٹر کو الیکٹ کرنا, شاید اس کے اوپر کوئی ایشوز بن رہے تھے. اور قومی مفاد کا اسپیشلی جب ذکر آیا, اور ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ آیا, قومی مفاد قومی مفاد, تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کاش کہ وہاں کوئی وکلا حضرات کھڑے ہو کے تو ایک بات کرتے کہ قومی مفاد اور آئین کا مفاد ایک ہی ہے, فرق نہیں. اگر ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ کے اوپر, آئینی ڈاکیومنٹ کے اوپر ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے اور اس کی بالادستی کرنی ہے, تو یہی قومی مفاد ہے. یہ نہیں ہے قومی مفاد کے آئین ایک بات کہتی ہے اور آپ سیاسی طور پہ اپنے تجزیے کے تحت کوئی اور قومی مفاد کو بنا لیا جائے. اب نیشنل انٹرسٹ جو ہے, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, جتنے لوگ باہر بیٹھے ہیں, ہر بندے سے اگر آپ پوچھیں گے نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, قومی مفاد کیا ہے, تو ہر ایک کا الگ الگ جواب ملے گا آپ کو. تو اس لیے اس طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ سوال کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ قومی مفاد میں کیا ہے, ایز دو قومی مفاد اور آئینی مفاد فرق چیزیں ہیں. مگر میرا خیال ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی ان ڈیو کورس کہ قومی مفاد اور آئینی مفاد ایک ہی ہے. اس وقت جو آرگیومنٹ سننے میں آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ اب الیکشن جلدی ہو جائیں, یہی قومی مفاد ہے, جتنی جلدی ہوں گے اتنی جلدی اکنامک اسٹیبلائزیشن ہو جائے گی اور اتنی جلدی معاملے طے ہو جائیں گے, اور الیکشنز از دی آنسر ٹو آل کوسچنز, ریکورس ٹو دا پبلک انٹرسٹ, عوام کے پاس واپس جائیں. یہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ تھا, بڑے لوگ اس پہ یقین کرتے تھے, اور میرا خیال تھا شاید ایک آدھ جج بھی سمجھے کہ یہی راستہ ہے, جو ہو گیا پھر آگے چلیں, کیونکہ تاریخ میں 1-2 دفعہ ایسے ہوا ہے لا آف نیسیسٹی جو ہے اس کو استعمال کر کے اور آئین کو نہیں فالو کیا
किया और फिर सियासत की, और जब भी ऐसे हुआ उसके नतायज अच्छे नहीं निकले, और जब भी आइन को फॉलो किया गया उसके नतायज अच्छे ही निकलते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में हिक्कप्स हो सकती हैं क्योंकि कुछ लोग आइन को मानते नहीं हैं या खुद डट जाते हैं उसको तोड़ने में, मगर जैसे कि उस दिन हुआ 3 तारीख को कि सोची समझी साजिश के तहत आइन को तोड़ा गया, और उसके बाद कंटिन्यू किया गया उस बात के ऊपर कि फिर असेंबलीज डिसॉल्व कर दी, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को नवाज इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, फिर उसके बाद उन्होंने अपना शुरू कर दिया केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने का सिलसिला, और प्रेसिडेंट साहब थ्रू आउट मुलवस रहे हैं इस किस्म की गैर आईनी चीज में। आज मुझे नहीं पता कि कोई सजा भी इसमें लिखी है कि नहीं, जजमेंट आएगी तो पता चलेगा कि सजा भी होती है अगर आइन मेरे को सामने है, तोड़ा जाए। जजमेंट है, उसमें सजा का जिक्र अभी नहीं है। मेरे ख्याल से वो नहीं है, शायद तफसीली फैसले में कुछ डालेंगे। तफसीली फैसले में जरूर होगी, कोई सजा तो होनी चाहिए, मगर और उसी के जरिए एक डिटेरेंस क्रिएट होता है। अगर सजा नहीं होगी तो फायदा क्या, हर दफा उठ के कोई ना कोई कुछ कर देगा, तो सजा तो जरूरी है। अब आर्टिकल 6 जरूरी नहीं है हर चीज के ऊपर आर्टिकल 6 लगे, आर्टिकल 6 को जी, भी मतलब है उसके ऊपर भी थोड़ी सी गुंजाइश है, या आर्टिकल 6 हर छोटी छोटी बात या बड़ी बड़ी बात। आर्टिकल 6 की जब आइन ने बना था तो उसके खसूसन आर्टिकल 6 आई थिंक मार्शल लॉ के लिए उसको बनाया गया था कि मार्शल लॉ जो लगाएगा, जो आइन की पूरा आइन को ओवरथ्रो करेगा, दैट इज आर्टिकल 6। और ये नहीं कि जी अगर एक आइन की शिक जो है वो आपने तोड़ दी, डिलिबरेटली थोड़ी या अनडिलिबरेटली थोड़ी या अपनी सोच के मुताबिक थोड़ी, तो जरा गुंजाइश है इसके अंदर। तो मैं समझता हूँ शायद जब वो पनिशमेंट की तरफ आएंगे तो ये चीजें सामने आ जाएंगी, मगर बहुत अहम फैसला है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तो मुझे इंडिया से मैसेजेस आ रहे हैं कि जी ये तो ऐसा फैसला है कि हम भी यहाँ गश कर रहे हैं, काश हमारे जजेस भी इस किस्म के फैसले आइन के मुताबिक दें और सियासत और कौमी मफाद जो कि मेजोरिटेरियन पार्टी है उसके हक में ना दें जस्ट बिकॉज दे मेजोरिटेरियन पार्टी। और सारी दुनिया जो है मैं देख रही है ये पाकिस्तान की जो जर्नी है, जो सफर है जमहूरियत की तरफ, ये एक और माइलस्टोन है। उसके अंदर बहुत से अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, बट ये एक इट्स अनदर माइलस्टोन। और मेरा ख्याल है इसके ऊपर अब हमें सबको मिलके बिल्ड करना चाहिए एक जमहूरी वतन और एक प्रॉस्परस वतन। बहुत बहुत उम्दा बात कही आपने। सोलंकी साहब, इससे पहले कि जी आप अपना सवाल बिल्कुल करें, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि फैसले की अहमियत इसलिए है कि ना सिर्फ डिप्टी स्पीकर का जो उन्होंने रूलिंग दी वो गैर कानूनी और ऑफ नो और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो वजीर आजम ने एडवाइस दी वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इसमें तो एक ये पूरी की पूरी पार्टी जो है, जिसके के तमाम लोग जो कि जश्न मना रहे थे यहाँ पे इस्लामाबाद के पार्क में, आतिशबाजी कर रहे थे और सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ही गवर्नमेंट को तोड़ के पता नहीं इतने खुश हो रहे थे। तो वो मैं सिर्फ ये नाजरीन के लिए वजाहत करना चाहता हूँ कि तमाम के तमाम इक़दामात जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खिलाफ आइन करार दिया है। जी सोलंकी साहब, ओवर टू यू। जी मैं सेठ साहब से यही पूछना चाहूंगा कि अब एक फैसला आ गया है और जैसा कि आप उम्मीद कर रहे थे कि सिर्फ इसको खिलाफे आइन और खिलाफे कानून करार नहीं दें, बल्कि इनको एक बेंचमार्क, एक टाइम लाइन दें कि जी आप फलां दिन फलां टाइम आपने नो कॉन्फिडेंस जो पेंडिंग बिजनेस है वो करना है। आपको आज रात बैठ के जब पीटीआई के इमरान खान और उनकी जो पूरी किचन कैबिनेट इस फैसले को देख रही होगी, कोई इम्कान नजर आता है कि अब ये सब कुछ हो जाने के बाद इमरान खान इस्तीफा दे के जो रुसवाई उनको होगी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में, कि उनको अदम एतमाद के नतीजे में हटा दिया गया, वो इस्तीफा देंगे ताकि एक नए कायदे अवान के लिए बराह रास्त इलेक्शन हो सके? देखिए ये भी एक आईनी तौर पे और सियासी सवाल हो गया। आईनी तौर पे तो ये है कि अगर हम स्टेटस को एंटी की तरफ जाते हैं तो मामला शुरू होगा 9 तारीख को असेंबली के अंदर, जबकि सब बैठे हुए थे और एक वोट लेना था। आज उस स्टेज पे जब वोट लेना था तो खान साहब रिजाइन नहीं कर सकते थे, रिजाइन उससे कबल कर सकते थे मगर उस वक्त उस दिन रिजाइन नहीं कर सकते थे। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैरी फॉरवर्ड होना था। तो आईनी तौर पे तो वो अगर अब रिजाइन करते हैं तो ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि आप रिजाइन कर भी नहीं सकते इस वक्त,
آپ کو جانا پڑے گا. اسٹیٹس کو اینٹی کا مطلب ہے بالکل اس منٹ پہ اس دن جو کچھ بالکل ہونا تھا وہ پورا پورا ہونا پڑے گا. مگر یہ تو آئینی بات ہے نا. اب بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی پہلی دفعہ تو نہیں کہ آئین کی دھجیاں اڑائی, اور یہ درست ممکن بالکل ہے کہ خان صاحب پھر اس قسم کی کوئی حرکت کریں, کیونکہ انہیں شکست لینی آتی نہیں ہے. وہ جو اتنی حیثیت ہے نا اسپورٹس مین اور فلانا اور ڈنگڑا, یہ سب نان سینس ہے. ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں کوئی ایسے سیاسی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, مگر ہی از صحیح ناٹ اے ڈیموکریٹ, ہی از ناٹ اے ڈیموکریٹ. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے جس قسم کی کاروائی کی ہے وہ تو میرا خیال ہے 70 سال کی عمر میں جرنیلوں نے اس قسم کی آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں, جو کہ انہوں نے اس دن جو کیا سب کچھ. اور اس سے پہلے وہ سارا کنسپریسی اور وہ سارا خط, اور بائی دا وے وہ خط کے بارے میں بھی میں مختصر سی بات کر دوں. ایمبیسڈر باسط صاحب ہیں جو ہمارے ہائی کمشنر تھے ٹو انڈیا, بالکل انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ وہ جو خط اس دن انہوں نے دکھایا تھا وہ بھی شک ہے اس کے اوپر بھی, کیونکہ وہ خط جو کاغذ تھا وہ سفید کاغذ تھا, اور وہ کہتے ہیں کیبلز جو ہوتی ہیں وہ یا یلو رنگ کی ہوتی ہیں یا پنک رنگ کی ہوتی ہیں, وہ کبھی بھی سفید رنگ کی کیبل نہیں ہوتی اور سفید رنگ کے خط نہیں ہوتے, تو کیونکہ وہ اس کی وہ کاپی نہ ہو سکے صحیح طریقے سے, اس لیے وہ کانفیڈینشیل ہوتے ہیں. تو وہ تو ایک سفید کاغذ انہوں نے ایسے کر کے دکھایا تھا. تو یہ تو بالکل تو ادھر بھی اب جانا پڑے گا کہ جی وہ کنسپریسی تھی یا نہیں, کیونکہ پی ٹی آئی تو یہی ان کا نیریٹو ہے, یہی نیریٹو یا بیانیہ وہ آگے بھی استعمال کریں گے کہ یہ غدار ہے, یہ ہمارے ساتھ امریکہ نے یہ کیا وہ کیا اور یہ خط ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر اب کوئی نہ کوئی پٹیشن ضرور آئے گی, اور وہ ایک الگ ایشو ہے کہ اس کا تعلق ایک اسٹیبلش کرنے والی بات ہے, جو کہ اب وہ چاہیں تو کر لیں, آ جائیں سپریم کورٹ کے آگے لے کے اور ایک پٹیشن آ جائے اور کہے جی ایگزامن کریں کہ کیا کوئی سازش تھی یا نہیں تھی. پہلی بات, امریکہ کی سازش تھی یا نہیں تھی. دوسری بات کہ کیا اس سازش کے اندر اپوزیشن لیڈرز ساری اپوزیشن ملوث تھی یا نہیں. دو سوال. تو اب اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی عقل ہو تو شاید یہ نہ کریں, مگر عقل کی بات تو میرا خیال زیادہ نہیں کرنی چاہیے خان صاحب کے فیصلوں کے بارے میں. وہ ایسے فیصلے کرتے آ رہے ہیں پچھلے 4 سال سے, جو کہ یا خود یو ٹرن لینی پڑتی ہے یا وہ ویسے ہی فارغ ہو جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں اس وقت کی حقیقت کے بیس کے اوپر. تو اب عرض یہ ہے کہ خان صاحب کر سکتے ہیں. اب میں اب جانا نہیں چاہوں گا کیا کیا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اور ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی, مگر میں یہ پھر کہوں گا جو میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا, جس کا حوالہ ابھی رضا نے دیا. میں نے کہا تھا کہ خان صاحب پچھلے جمعے کے میں نے جو لکھا تھا, اور اس کے بعد میں نے اپنے ایک دو ٹی وی شوز پہ بھی یہ کہا کہ اب وقت آ گیا خان صاحب کے جانے کا. اب عدالتیں بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی. میں نے کہا کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ چھوڑا, اب عدالتیں بھی, پھر اس کے بعد میڈیا نے ان کا ساتھ چھوڑا, اب عدالتیں بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی. اور جب یہ وقت آئے گا تو پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے اور کتنی غلط فہمیاں ہیں. اور وہی ہوا آج عدالت نے کیا ساتھ تو چھوڑے, عدالت ایک یونائٹڈ فرنٹ لے بالکل کے ان کے خلاف کھڑی ہوگی. اور یہی ہوتا ہے سیاست کے اندر, اور تاریخ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے. میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہوا چلتی ہے اور پاور جو ہے وہ جب آتا ہے تو ایسے کر کے آتا ہے کہ بلون بھر جاتا ہے, اور جب پاور جانے لگتا ہے تو پھر ایک پن پرک از آل دیٹ از نیڈیڈ, اور پاور نکلتا جاتا ہے, پھر رکتا نہیں, اس کو روک کوئی نہیں سکتا. تو وہی ہوا. جب پاور آیا تو ان کو سمجھ نہیں آئی کیسے آیا اور کیوں آیا, اور انہوں نے بڑی 4 سال موجیں کی ہیں اس پاور کے ساتھ, اور جب وہ گیا ہے اور اس کا ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا تھا 6 مہینے پہلے کہ اب یہ نکل رہا ہے پاور, آہستہ آہستہ دن بدن یہ سپیڈ لے گا. وہی ہم یہاں اس پلیٹ فارم پہ کہتے رہے کہ اب سوال یہ ہے کہ کب, یہ نہیں کیوں, یہ نہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا, ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کتنی جلدی ہوگا, اور اس کے اندر پیچیدگیاں بھی تھی, اپوزیشن کی نائلیاں بھی تھی, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اور مگر وہ دن آ ہی گیا جو آج آپ نے دیکھا ہے. جی بالکل. تو سیٹھی صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ آپ نے ٹھیک, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ وہ نہیں پریڈکٹ کرنا چاہتے کہ خان صاحب کیا کریں گے, لیکن اس میں بات تو کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب یہ کام کرتے رہے ہیں پہلے بھی, کہ کیا جو ہے ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, اب وہ کیا چیزیں اسٹریٹجی کر کیا سکتے. ہوگی؟ جی یہ دیکھیے اسٹریٹجی تو یہی ہوگی جو سولگی صاحب نے اشارہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ
وہ 9 तारीख को जाने से असेंबली जाने में इनकार कर दें, कहें कि हम रिजाइन करते हैं। अब ये तो कह नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट को तो गाली दे नहीं सकते, ना ही वो इस किस्म की कोई बात कर सकते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बहस खड़ा करेंगे, वो तो और भी मसला बन जाएगा। इसलिए अब वो यही करेंगे कि जी हम रिजाइन करते हैं असेंबली से, ये उनका पहला कदम होगा कि हम असेंबली से रिजाइन करते हैं, और ताकि उस दिन ना स्पीकर हो ना डिप्टी स्पीकर हो और हॉल खाली हो, और फिर एक प्रोसीजरल इश्यूज खड़े हो जाएं कि अगर असेंबली जो है जहां आप जा रहे हैं एक वोट लेने के लिए, वहां है ही कोई नहीं, वहाँ जो प्रोसीजर्स हैं टू इलेक्ट अ स्पीकर, टू इलेक्ट डिप्टी स्पीकर, वो भी फॉलो करने पड़ते हैं, तो वहाँ कोई ये कंफ्यूजन हो सकती है। मैं समझता था कि काश के अदालत कुछ थोड़ा बहुत ये भी एंटिसिपेट करके स्पेल आउट कर देती अपनी जजमेंट के अंदर, और मेरा ख्याल है हो सकता है कि एक आध दिन में वो भी बातें आ जाए, अगर नहीं है तो उम्मीद रखता हूँ कि जज साहब सुन रहे हैं और कुछ मेक श्योर कर दें कि इस किस्म की कंफ्यूजन ना हो, जिसकी वजह से और डिले हो सकती है या फिर आईनी इश्यूज खड़े हो सकते हैं और चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं, और जो स्टेबिलिटी हमें चाहिए इस वक्त, जो स्मूथ ट्रांसफर जो हमें चाहिए, जो डिसरप्ट हो गया है, जिसकी इतनी इंतजार थी कि अब सही सही तरीके के साथ आगे कोई हुकूमत तो आए जिसको हम अकाउंटेबल भी रख सके, और जो जो हमारे मसले हैं इनको टकरे सही तरीके के साथ, और उसके पास पावर भी हो। तो अब सूरत हाल ये है, और दूसरी बात ये है कि अब जाहिर है पंजाब के अंदर भी इसका असर होगा, पंजाब के अंदर भी वहां भी बहुत बड़ी इलीगैलिटी चल रही है इस वक्त। क्या वो समझ जाएंगे इस बात को, या वहां और दे विल डिग देयर हील्स इन, और वहां और एक इलीगैलिटी के ऊपर दूसरी इलीगैलिटी परवेज लाई और इमरान खान करेंगे? बिकॉज आपको याद होगा इमरान खान साहब गवर्नर हाउस में बैठ के उन्होंने पूरी हिदायत की थी परवेज लाई को क्या करना है क्या नहीं करना, और यहाँ तक कहा था कि मेरी जरूरत पड़े तो बताना। तो मतलब है उनकी जरूरत क्या पड़ेगी अब, उनकी जरूरत जो पड़नी थी वो तो पड़ गई, अब तो सिर्फ गैर आईनी काम ही कर सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो फिर जाहिर है फिर अदालतों में घूमना पड़ेगा, और फिर एक के बाद दूसरी सख्त जजमेंट आनी शुरू हो जाएंगी, और ये भी बिल्कुल फिर मुमकिन है कि फिर और भी कोई जजमेंट्स आनी शुरू हो जाएं, इलेक्शन कमीशन से या कुछ जजमेंट आ जाए वगैरह वगैरह। और क्योंकि खान साहब अगर चाहते हैं कि वो एक प्लेयर रहें, अगली इलेक्शन होगी या अगली ऑपोजिशन में बैठ के एक अपनी मौकफ जो है उसको पेश करें और सही तरीके से चलें, तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि अब इस्टेब्लिशमेंट भी उनके खिलाफ हो गई है, और जुडिशरी भी उनके खिलाफ हो गई है, मीडिया भी उनके खिलाफ हो गया है। और आप देखें नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग ने 4 साल के अंदर, और जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने 4 साल के अंदर कैसी टेबल्स टर्न की हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी न्यूट्रलाइज कर दिया है, जुडिशरी को भी न्यूट्रलाइज कर दिया है। आप देख रहे हैं जिस तरीके के साथ उन्होंने पेशेंस के साथ और हार्ड वर्क के साथ और अपने अलायंसेस बना के उन्होंने एक आईनी तरीका इस्तेमाल करके उन्होंने अपने आप को वापस रिहेबिलिटेट किया है इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। यही तरीका होता है जमहूरियत के अंदर, और आज वो दिन है कि वो दे बीन विंडिकेटेड, सुरखरू हो गए, और खान साहब का जो हाल है वो आपके सामने है। तो खान साहब को सोचना चाहिए इन चीजों के ऊपर कि क्या सोचेंगे। मेरा ख्याल है कि अब उनके जो साथी हैं, शायद अब वक्त आ गया है उनके लिए कि अब वो साथी एक एक करके तो बिखर रहे थे, एक एक करके छोड़ रहे थे, जो रह गए हैं शायद उनमें से अब भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो खड़े होके बोलेंगे और कहेंगे नहीं खान साहब ऐसे नहीं, अब ऐसे करते हैं, और ऐसे नहीं तो ऐसे करते हैं। जो सो कॉल्ड लॉयलिस्ट हैं, जो कि अंगूठा छाप हैं और जो कि हर बात के ऊपर हाँ में हाँ मिलाते हैं, शायद उनको भी कुछ एहसास हो जाए कि ये जो रास्ता खान साहब ने इख्तियार किया है ये रास्ता बड़ा खतरनाक है पार्टी के लिए भी, खान साहब के लिए भी, और उनके फ्यूचर्स के लिए भी। बिल्कुल इसी किस्म की सूरत हाल थी जब नवाज शरीफ साहब की और एस्टैब्लिशमेंट के झगड़े शुरू हुए थे, तो बहुत से लोग थे नून लीग के अंदर जो खान नवाज शरीफ साहब को कहते थे कि हाथौली रखो, हाथौली रखो, अपने आप को कंसोलिडेट करो, फिर आगे देखा जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ये रातों रात ये काम नहीं हो सकता। और खान साहब को भी समझना चाहिए उस बात का। ये उनके लिए अब एक आजमाइश है कि वो अब किस तरीके के साथ अपने आप को रिहेबिलिटेट करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये मेरा पहले दिन का मौकफ था। ये कह रहे थे कि जी खान साहब ने जो बयानिया बनाया है ये बयानिया कामयाब है, और ये बयानिया की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी वापस आनी शुरू हो गई है। मैं कहता था ऐसी बात नहीं होगी, आप देखिएगा ऐसी बात नहीं होगी, और आज आप देख लीजिएगा आज के बाद उनकी पॉपुलैरिटी का क्या असर होगा। उनके जो अपने भी साथी हैं और जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनमें से आधे तो टूट जाएंगे या मायूस हो जाएंगे, क्योंकि अब वो भी ये नहीं कह सकेंगे कि जो खान साहब कर रहे थे, जो उन्होंने गैर आईनी इक़दाम किए हैं, वो सही थे या गलत थे। अब सारे उनकी सियासी पॉलिसीज और सियासी स्ट्रेटजी के ऊपर तबसरे करेंगे, कुछ लोग छोड़ देंगे और कुछ लोग चुप हो जाएंगे, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी भी अब गिरेगी। और उन्हें चाहिए कि इस वक्त
اپنا کوئی اسٹریٹجی ایسی بنائیں جس کے ساتھ جب الیکشن آگے آئے گی 6 ماہ میں یا 9 ماہ میں یا جب بھی آئے گی اس وقت وہ اس پوزیشن میں ہو ٹو میک اے کم بیک. جی سیٹھی صاحب جو آج ہوا ہے، جتنا ایک واضح فیصلہ 5-0 کا کلیئر ڈائریکشنز اور ٹائم لائنز کے ساتھ دیا گیا ہے، اس کے بعد آپ توقع کرتے ہیں کہ جو بھی اسپیکر ہوگا، جو صدارت کرے گا اجلاس کی، چاہے اسد قیصر خود کرے یا قاسم سوری کرے جو پہلے ہی اس کے آرڈر پہ ہیں، کیا وہ کوئی ترکیب نمبر 13 کر سکتے ہیں؟ کوئی ووٹ کاؤنٹ نہیں کریں کیونکہ کابینہ بحال ہو گئی ہے، تو وہ جو ریاستی ادارے ہیں، پولیس، آئی بی اور اس طرح کے کوئی ہتھ کنڈے استعمال کرے، بکری چوری میں پکڑ لیں، جانے نہ دیں، کوئی اس طرح کے، یہ کوئی ممکن ہے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. میں کل اپنے چینل 24 پروگرام میں نے اس قسم کی سچویشن کے اوپر تبصرہ کیا تھا. میرا موقف یہ ہے جب ہوا بدلتی ہے تو یہ ہوا صرف سپریم کورٹ تک نہیں پہنچتی، اسٹیبلشمنٹ تک نہیں پہنچتی، یہ بیوروکریسی تک بھی پہنچ جاتی ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ بیوروکریسی کوئی ایلیگل آرڈر نہیں پاس کرے گی یا ایلیگل آرڈر اوبے نہیں کرے گی. اگر ان کو آرڈر بھی دیا جائے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اب شہباز شریف صاحب سے پہلے پوچھیں گے کہ بھئی یہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کو روک نہیں سکتا. اب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا، شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی ہاؤس الیکٹ ہوں گے اور بیوروکریسی نے رائٹنگ آن دا وال دیکھ لی ہے، جیسے کہ اسٹاک مارکیٹ نے رائٹنگ آن دا وال دیکھ لی ہے. اسٹاک مارکیٹ گری ہوئی تھی، میں اس کو فالو کر رہا تھا اور میں ہمیشہ یہ پوچھتا تھا سارے یہ بزنس مین کو کہ آپ کس صورت میں آپ اسٹاک مارکیٹ ریوائیو ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ نہیں ریوائیو ہوگی جب تک یہ کرائسس چلے گی، نمبر 1. نمبر 2، اگر کوئی فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا ہے تو اسٹاک مارکیٹ گری رہے گی. اب یہ ہے سینٹیمنٹ باہر. تو میں سمجھتا ہوں یہ سینٹیمنٹ سارے پاکستان میں یہی ہے کہ اب وقت آ گیا ٹو موو آن. اور بیوروکریسی بھی یہ سمجھ جائے گی اگر ان کو کوئی عمران خان صاحب کوئی پولیس کو یا رینجرز کو آرڈرز دیتے ہیں تو وہ آرڈرز اوبے نہیں ہوں گے. اس کے اوپر پین ڈاؤن ہوگا کہ جی اب اگلی حکومت آئے گی تو ہم بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور کیبنٹ ڈویژن یہ سب جو ہے یہ اب 10 دفعہ سوچیں گے کہ اس صورت میں اگر ہم نے کوئی آرڈر اوبے کیا ہے جو کل کو پھر پتہ چلتا ہے کہ انلیگل ہے یا انکانسٹیٹیوشنل ہے تو ہماری کھچائی نہ ہو جائے. سپریم کورٹ نے اتنے واضح طور پر اپنا یہ آرڈر دیا ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں رہی. اور اب اگر کوئی پنشمنٹس نہیں ہیں جو ڈیٹیلڈ آرڈر میں آئیں گی تو بہت اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے. مگر میں یہ آپ کو بتا دوں اب اگر کوئی انلیگل آرڈر اس کے بعد کوئی خان صاحب کریں گے یا اسپیکر کرے گا یا ڈپٹی اسپیکر کرے گا یا فواد چودھری کرے گا یا اٹارنی جنرل کرے گا یا کوئی اور کرے گا تو میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر آسمان گر جائے گا. اب نہیں کوئی عدالتیں چھوڑیں گی. اس کے بعد یہ جو عدالت جو ہے وہ سمجھے گی ہماری توہین ہے، ہم نے کلیئر کٹ آرڈر دیا اور یہ پھر اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اب پہلی دفعہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی غلط فہمی ہو گئی یا مس ریڈنگ ہو گئی یا وہ یہ سمجھتے تھے. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اٹ ول بی سین ایز کنٹیمپٹ آف کورٹ. اور آپ کو پتہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ایک پرائم منسٹر کو اس ملک میں عدالت نے نکال دیا تھا، یوسف زرا گیلانی کو، کنٹیمپٹ آف کورٹ. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب خان صاحب اگر کوئی ایلیگل آرڈر کریں گے بھی تو زیادہ لوگ مانیں گے نہیں اس بات کو. اور خان صاحب یا تو اس ڈیفیٹ کو تسلیم کر لیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد باہر آ جائیں اور اپوزیشن بینچز میں بیٹھیں لائک اے ڈیموکریٹ. ٹرو تو پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے، وہ تو آگے جا کے دیکھنا پڑے گا. آئی ڈاؤٹ اٹ. مگر اپوزیشن میں بیٹھیں بینچز میں اور جو ایک حسب معمول جو پروسیجر ہے اس کو فالو کر کے ایک نیا لیڈر آف دا ہاؤس کریں. شہباز شریف صاحب نے میرا خیال ہے کہیں یہ بات ضرور کہی ہے کہ اب وہ ریفارمز کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، نیب کی ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں الیکٹرل لاز کی. اور میرا خیال ہے میڈیا لاز وغیرہ کی، کہ درست ہے، دیر آیا درست ہوگا. اور کیونکہ انہوں نے جس قسم کے فاشسٹ لاز پاس کیے تھے وہ اپنے لیے کیے تھے، اپنے آپ کو سہولتیں دینے کے لیے دیے تھے. نہ آئین کا سوچا تھا، نہ فریڈم آف ایکسپریشن کا سوچا تھا، نہ کسی چیز کا سوچا تھا. اور پھر رگ کرنے جا رہے تھے جب بھی الیکشن یہ کرتے کال. تو میرا خیال ہے اب خان صاحب کو چاہیے کہ اگر انہوں نے اور اپنی بے عزتی نہیں کروانی اور عوام سے دور نہیں ہونا تو اب یہ غیر آئینی راستے چھوڑ دیں. جی وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، غیر آئینی راستے چھوڑنے کی. مگر ظاہری بات ہے وہ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ان کی ہوتا ہے جو کیونکہ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے رکھے ہوں گے. آپ کو پتا ہے ان کو بھی بڑی ایڈوائس مل رہی تھی
کچھ کوارٹرز ہیں حالانکہ وہ بھی ویک ہو گئے ہیں, خاموش ہو گئے ہیں, اور وہ ان کو ٹھیک ٹھاک پٹیاں پڑھا رہے تھے, اور یہ ساری جو گڑبڑ ہوئی ہے, یقیناً میرے خیال سے خان صاحب تو اتنے سمجھدار نہیں ہیں کہ وہ اتنی مہارت سے انلیگل کام کریں. بٹ میں یہ, اور ان کے سپورٹرز جو یہاں پہ نا آلریڈی اب وہ کہہ رہے جی اب اگلا سرپرائز کا انتظار کریں, اب ایک اور سرپرائز خان نے رکھا ہوا ہے, پتہ نہیں کس دنیا کی. نیازی, پاکستان کا نام نیازستان رکھ دینا چاہیے ان کے سوشل میڈیا والوں کے لیے. اچھا سیٹھی صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے اسٹاک مارکیٹ کی بھی بات کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو بھی آج دیکھنا پڑے گا, کیونکہ آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین ڈالر ہو گیا, 190 کو چھو کے وہ اوپر جا رہا ہے, اوپن مارکیٹ میں 195 تک ہے, مجھے صبح لوگوں نے بتایا. اس کے علاوہ آپ دیکھ اسٹاک مارکیٹ کا ذکر کر دیا, جو فورن ریزروز ہیں وہ 2 مہینے سے بھی کم کے رہ گئے ہیں تیل خریدنے کے لیے, امپورٹس کے لیے. اتنا بڑا معاشی کرائسس جو آ رہا ہے, یقیناً سپریم کورٹ نے اس کو جو ریمارکس میں ہم نے دیکھا, جو رپورٹ ہوئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 9 کو جو اجلاس ہوگا, اور assuming کہ everything goes according to the constitution, کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہو جائے, اس کے بعد یہ جو گورنمنٹ آئے گی یہ تو کچھ عرصے کے لیے آئے گی, پھر الیکشن ہونے ہیں, تو ملک میں ابھی بھی جو بے یقینی کی فضا ہے وہ تو قائم رہے گی. یہ اکانومی کے لیے تو یہ کوئی اچھی نیوز نہیں ہے. Am I right or wrong? نہیں, آئی تھنک اٹس گڈ نیوز فار دی اکانومی. لیٹ می ایکسپلین. دیکھیے اس وقت گری ہوئی ہے بالکل اکانومی, ٹھیک ہے نا. آپ نے ڈالر کا ذکر کیا, اسٹاک مارکیٹ بالکل گر چکی ہے, راک باٹم پہ آ چکی ہے, انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, اور آئی ایم ایف بھی رک چکا ہے, لونز بھی نہیں مل رہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, ای یو کے ساتھ تعلقات خراب. اب اسٹاک مارکیٹ کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے تو ہاٹ منی آئے گی باہر سے. millions of dollars will come into the stock market. اس وقت بڑے اٹریکٹیو ہیں سٹاکس. اگر نجم سیٹھی نے جب یہ گری تھی تو سٹاکس خرید لیے تھے, اور کہ پتا تھا کہ اگر اچھا فیصلہ جو آ رہا ہے وہ آئے گا, اس کے بعد سٹاک مارکیٹ بڑھے گی, اور آپ کل دیکھیے گا ایسے بڑھے گی کیونکہ لوگ خریدنے شروع کر دیں گے سٹاکس کو, اس امید میں کہ اب ایک ذمہ دار حکومت آ رہی ہے, آئی ایم ایف واپس آ رہا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہے ہیں, اور تجارت بڑھ کے چلے گی. ٹھیک ہے, کچھ بیلٹ ٹائٹنگ ہوگی مگر اتنی بھی کوئی بات نہیں ہے, اور ایونچولی جو ہے انویسٹمنٹ واپس آئے گی, امپلائمنٹ بڑھے گی, اور یہ جو گروتھ ریٹ ہے آج نہیں تو کل یہ بحال ہو جائے گا آہستہ آہستہ. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے ڈالر جو 190 پہ پہنچ گیا ہے یہ اب گرنا شروع ہوگا. جیسے ہی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو اس وقت تک تو خیر سٹیبل رہے گا. یہ جو حالت ہے, جیسے آپ نے کہا, بہت سے لوگ شک کر رہے ہوں گے کہ اب خان کیا کرتا ہے, اب کیا کرتا ہے, اب یہ گڑبڑ کرے گا, پھر اور مسئلہ مان جائے گا. تو جب تک شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں بنتے تو یہ ڈامک ڈول ہی رہے گا. مگر میں سمجھتا ہوں جو وائز انویسٹرز ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. آج نہیں کل اگر خان صاحب اور بھی گڑبڑ کرتے ہیں پھر بھی یہ معاملہ اب رکے گا نہیں. اتنی اسٹرانگ ججمنٹ آئی ہے, اور آگے بھی اسی قسم کی ججمنٹ آئیں گی اگر خان صاحب نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ بڑھے گی, ریزروز ظاہر ہے, پیسہ آئے گا, ڈالر پھر گرے گا, آئی ایم ایف آئے گی اور ڈالر گرے گا. شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم میں تو خیر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ 200 پہ جائے گا اگلے سال ڈیڑھ پہ, مگر یہ 190 پہ پھر 180 پہ آ جائے گا ان دا نیکسٹ آئی تھنک 10-15 ڈیز کی گرے گا. تو اس لیے یہ, اور آپ کے جو بانڈز ہیں جو اس وقت بہت گرے ہوئے ہیں وہاں ان کی ییلڈز, تو وہ بھی میرا خیال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اچھے طریقے سے رسپونڈ کرے گی. سو آل ان آل وقت لگے گا بفور شہباز شریف, ایک پہلے تو جھٹکا پازیٹیو ملے گا شہباز شریف کی حکومت کو, پھر اس کے بعد اگر ان کی کوئی نااہلیاں نظر آنی شروع ہو گئی, یا وہاں بھی ایسے لگنا شروع ہو گیا کہ یہ از ناٹ ان کنٹرول اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی واٹ ٹو ڈو اور واٹ ناٹ ٹو ڈو, تو پھر جا کے شاید کوئی ڈیسٹیبلائزیشن ہو. مگر آئی تھنک نون لیگ بڑی ایکسپیرینس پارٹی ہے, بڑی دفعہ حکومتیں کی ہیں, اور ان کی جو ٹیم ہے اکنامک ٹیم بھی تکڑی ٹیم ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو خان صاحب ضرور ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں گے, مگر میرا خیال ہے ان کو اب ڈھیل ملے گی کچھ, کہ بھی آپ نے جو کرنا ہے کر کے دکھائیں ہمیں, اور آگے بجٹ بھی آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہی they will survive this period and maybe elections in 6 months or 9 months. اور اگر یہ صحیح چلتے گئے, انہوں نے قابو کر لیا, تو پھر یہ شاید اور لمبا کریں اس کو, چلنے دو یار, ٹھیک چل رہا ہے تو چلنے دو. اور اگر انہوں نے دیکھا آگے اور مسئلے آ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہی بہتر یہ ہے کہ لیٹس کال این الیکشن ناؤ, تو وہ کر لیں گے. سو فلیکسیبلٹی ہوگی ان ٹرمز آف دیئر اسٹریٹجک
approach to this question of कितने महीने हमने रहना है और कितने महीने नहीं रहना। अलबत्ता ये तो वाज़ेह है ना कि अगर ये अभी हुकूमत ना आती तो ना IMF प्रोग्राम ने वापस आना था, ना स्टॉक मार्केट ने उठना था, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई इसमें। तो अभी तो वो एक जैसे ना जो डाउन स्लाइड जा रही थी इसको रोक लिया गया। अब जो है इसको उठाना है। तो वी हैव टू सी शहबाज शरीफ साहब कैसी टीम तैयार करते हैं और किस तरीके के साथ कंसेंसस के साथ मुश्किल फैसले जो करने हैं वो करें, और ताकि हम जो है ना कॉन्फिडेंस हो उनके अंदर। तो ये बट आई थिंक अब जो पंजाब में होने जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि पंजाब में भी अब थोड़ी बहुत डिस्टेबलाइजेशन और इंस्टेबिलिटी होगी, और वहां भी इमरान खान साहब और परवेज इलाही साहब गड़बड़ करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने की हुई है, मगर इस फैसले के बाद मेरा ख्याल है कि जुडिशरी बहुत जल्दी रिलीफ देगी हमजा शहबाज शरीफ को, नून लीग को और उनके जो एलाइज हैं, बड़ी जल्दी अब रिलीफ मिलेगी, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा अब रुख नजर आ गया हमें कि अदालतें जो हैं अब वो क्या चाहती हैं और किस तरफ जाएंगी मुल्क को लेके। जी, तो सेठी साहब, आपको पता है कि अप्रैल 3 के बाद से और आज अभी रात तक बड़ी इंटेंस स्पेकुलेशन रही है पाकिस्तान में। यकीनन आपको भी पता होगी, आप देख ही रहे होंगे, अब तो लोग खुली आम बातें करते हैं कि जी ये पिंडी वर्सेस पेशावर था, ये अंदर झगड़ा है, तकसीम है, इस तरह की कई, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा एक तो इस स्पेकुलेशन ने नुकसान पहुंचाया है कौमी इदारों को। उससे पहले जो ये इन्होंने सारा ये अमेरिका की गुलामी और ये बयानियां गलत करके और पीटीआई की सोशल मीडिया टीम्स ने जिस तरह से इदारे की तस्दीक की है, और जिस तरह से उनको, मैं समझता हूँ जनरल बाजवा को के खिलाफ भी एक टारगेटेड कैंपेन चलाई है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, फॉर वीक्स। मैं ये समझता हूँ कि इस पूरी अमल में जो है एस्टेब्लिशमेंट भी तो देख रही होगी ना कि आखिर ये हुआ क्या है। आई मीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो जाहिर बात है आजादाना तौर पर देखा आईनी हवाले से। एस्टेब्लिशमेंट की क्या अब आगे बढ़ के, क्या एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल पीछे बैक सीट लेकर गैर जानिबदारी की तो बात हो ही रही है, अब वो बैक सीट लेके ये आगे अमल को बढ़ने देंगे, या अभी भी कुछ एलिमेंट्स होंगे बोलेंगे कि जरा सा इधर रीडायरेक्ट कर दें, इधर कर दें, वो यहाँ कर दें? आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि ये अगले आने वाले वीक्स तो हर चीज को सेटल कर देंगे ना, इलेक्शन, अगली गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ द गेम वगैरह वगैरह। रजा, दिस इज अ बिग डे फॉर जनरल बी। ठीक, बिग डे फॉर जनरल बी, फॉर जनरल बाजवा। अगर आप इस वक्त दाद दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को तो भूलिएगा मत, उनको भी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके के साथ ये सारी न्यूट्रलिटी को स्टीयर किया और आखिर में एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर स्टेबिलिटी वापस आई। तो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारे प्रोपेगेंडा था कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन, एक और एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं और उसकी वजह से ये सारी इंस्टेबिलिटी हो रही है और डील्स हो रही हैं, और ये कि इमरान खान साहब जनरल फैज को बनाना चाह रहे हैं और ये टेंशन हुई है वगैरह वगैरह। अब मैं समझता हूँ कि 2-3 चीजें मैं पेशन गोई करूंगा। तो आपको पता है मेरा तो काम ही है रिस्क लेके अपने से जो है वो बात करना, पसंद आए या ना आए। इसीलिए तो लोग कहते हैं चलो जी सुनते लइए सेठी कहना की। तो क्योंकि मैं कुछ कहता हूँ ना, वो मैं आई शूट स्ट्रेट ब्लैंक्स, ऑफ कोर्स नॉट बुलेट्स, बट कोई गन तो मेरे पास है नहीं, वो तो कहीं और है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जनरल बाजवा बिल्कुल कोई एक्सटेंशन नहीं चाहते, ना ही वो एक्सटेंशन नवंबर में लेंगे अगली हुकूमत से। और वो जो भी गलतियां पहले हुई, तो उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग या उनके साथियों की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो भी था, वो सारा जो है ना वो आज रॉन्ग हैज बीन राइटेड टुडे। एंड मेरा ये ख्याल है कि ही विल गो, वो जब रिटायरमेंट होगी उनकी तो ही विल गेट अ गुड फेयरवेल। और मेरा ख्याल है वो जो सारी कंट्रोवर्सीज उनके साथ जो रिलेटेड थी वो खत्म हो जाएंगी। पहली बात तो ये है, ही विल गो डाउन well in history after some criticism of earlier situations, but eventually I think वो निकल जाएंगे इसमें से, सेफ पैसेज हो जाएगी उनकी और अच्छी पैसेज हो जाएगी। बिकॉज ये सबको मानना पड़ेगा कि ये आखिरी 6 माह जो थे दे वर वेरी वेरी डिफिकल्ट, और किसी स्टेज पे भी एक बहुत बड़ी क्राइसिस भी हो सकती थी, इससे भी बड़ी क्राइसिस हो सकती थी, एंड ही हैज सक्सेसफुली अवॉइडेड दैट। एंड सो देयरफॉर जनरल बाजवा और उनके साथी 5-6 जो कोर कमांडर्स थे और DGISI जो अब बने, they all deserve credit for steering a neutral course and letting the iron stand on its feet finally। ये बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है और मैं समझता हूँ कि ये एक और सबक एस्टेब्लिशमेंट ने सीखा है, या सीखना चाहिए था, जो एक्चुअली सीखा है, जो मर्जी कह लें सीखा जरूर होगा। वो ये कि
جب آپ اس قسم کے ہائبرڈ ایکسپیریمنٹس ایک کے بعد دوسرے کرتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کی بدنامی ہوتی ہے. یہ 6 ماہ پہلے انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا اور اب وہ احساس نہیں بھولیں گے یہ. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آگے کوئی ہائبرڈ ایکسپیریمنٹس جو ہیں جو کنسپیریسی تھیورسٹ سبھی لگے ہوئے ہیں جی پریزیڈینشیل فارم اور فلانا ڈھیکنا, میرا خیال ہے وہ آرمی لیڈرشپ جو آنے والی ہے they will stay clear of all that. And I think یہ جو اگلی حکومت ہے they'll have a free hand. And اس کے بعد اگر اچھے صاف ستھرے الیکشنز ہوں گے and you'll have another good round. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی ہے. اب وہ اتنا آگے ہائبرڈ ایکسپیریمنٹ کرنے سے سوچے گی 10 دفعہ, کیونکہ جب بھی انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا پہلے انہوں نے مارشل لاء کے بعد پیچھے رہ کے محترمہ کو نکال کے اور نواز شریف صاحب کے اوپر بھروسہ کیا, پھر نواز شریف صاحب کو نکال کے پھر محترمہ کے اوپر کیا اور پھر الٹا کیا, اور اس کے بعد پھر اب سٹیج آ گئی ہے جبکہ وہ عمران خان کے ساتھ اتنا ریڈیکل ایکسپیریمنٹ کیا وہ بھی فیل ہو گیا. اور اس دفعہ تو ان کو مطلب ہے اتنا تکلیف اور اتنی ڈسکریڈٹنگ کبھی نہیں ہوئی ان کی جتنی پچھلے 3 سال میں ہوئی ہے ان کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب my sense is that they see the writing on the wall and they will step back. And I think the current leadership, Bajwa Sahab, General Faiz, they will all retire. اور اب ایک نئی لیڈرشپ اینڈ سم ادر جنرلز آلسو ول ریٹائر, اور ایک نئی لیڈرشپ آ رہی ہے جنہوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا. اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب کے لیے ینگر رینک اینڈ فائل میں سپورٹ تھا, بٹ آئی تھنک ہمیشہ فوج کے اندر وہی ہوتا ہے جو اوپر والے جو 5-6 لوگ سوچتے ہیں اور اس کے اوپر جو چیف سوچتا ہے. تو مائی سینسز اگر نون لیگ جو ہے وہ اب پالیٹکس نہ کھیلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اسپیشلی ود دی آرم فورسز, اور پک اینڈ چوز نہ کرے, اور جو سینئر موسٹ ہے اس قسم کے کوئی گائیڈ لائنز لے لے, تو یہ سارے جو اسپیکولیشن ہے اور یہ چیزیں ختم ہو. وہاں بھی اب اسٹیبلٹی آنی چاہیے آن دی اپوائنٹمنٹس اینڈ ٹرانسفرز, بیکاز وہاں بھی پھر یہ ایمبیشنز راستے میں آ جاتی ہیں, اور جنرلز کی پرسنل ایمبیشنز جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن کو نقصان پہنچاتی ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا کب سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرسنل ایمبیشنز کی وجہ سے مارشل لاء لگتے رہے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میرا خیال ہے اب انہوں نے دیکھ لیا. دیکھیے یہ مارشل لاء سے اب یہ 10واں 11واں 12واں 14واں سال چل رہا ہے, کوئی مارشل لاء نہیں لگا. یہ سب سے لانگسٹ پیریڈ ایور ہے. 2 گورنمنٹس نے اپنی ٹرم کمپلیٹ کی ہے, ٹھیک ہے پرائم منسٹرز نے کی, مگر ٹرم کمپلیٹ کی. اور لگتا مجھے ایسے ہے کہ اگر یہ کام چل گیا تو یہ اسمبلی بھی جو ہے یہ بھی اپنی ٹرم کمپلیٹ کر لے گی. اگر ایسی ہی بات ہے, یا اگر نہیں بھی کرے گی تو خود فیصلہ کرے گی کہ اب ہم عوام کے پاس واپس جا رہے ہیں, یہ کروایا نہیں جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس, ہمیں پازیٹیو اسپن دینی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریٹائرمنٹس ہوں گی. اب وہ جو آپ جس کی آپ اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ڈویژن یہ وہ, وہاں بھی اب وہ کریکس جو ہیں وہ اس وقت سیل ہو جائیں گی. اینڈ آئی تھنک یو ول موو فارورڈ ایون ان دی اسٹیبلشمنٹ. ایک تو وہ سیاست سے پیچھے ہٹیں گے بیکاز اس کے بعد وہ سمجھیں گے کہ یہ ان کی کامیابی ہے, ان کی نیوٹرلٹی کی کامیابی ہے کہ کرائسس میں سے ہم نے نکال لیا ملک کو, جیسے بھی کیا انہوں نے. اب ادھر نہیں ہم جاتے, مگر نکال تو لیا نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. NS وہ تو سیل ہو گئی نا, وہ تو ابھی میرے خیال ہے آج رات 9 بجے وہ جو آپ سیلنگ کی بات کریں وہاں تو سیمنٹ تالے شالے لگ کے وہ تو بند ہو گیا ہے, وہ تو کلیئر ہے. ابھی ماریانا بابر کا میں نے ٹویٹ دیکھا, آپ جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے وہ سرل المیڈا اور لوگ کنسپیریسی تھیوریز, ہاں وہ کہہ رہے کہ 1 دن ہے 24 گھنٹے نے, وہ دیکھتے تھے کہ عمران خان کچھ کر دے گا. دسو جی بھائی عمران خان جو مرضی کر دے, میں کہنا وہاں کہ اودے اتنے بھی عدالتاں دا اور اسٹیبلشمنٹ دا جو موقف ہوگا بڑا سخت ہوگا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس سٹیج پہ اسٹیبلشمنٹ کی اپوائنٹمنٹس اینڈ ٹرانسفرز میں کچھ مداخلت کر سکتے ہیں تو دے آر ویری مسٹیکن. وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. وہ ایک پٹیشن آ جائے گی سپریم کورٹ کے, سپریم کورٹ اڑا کے رکھ دے گا اس فیصلے کو کہ ان حالات کے اندر یو کی ناٹ ٹیک سچ ڈیسیژنز. تو اب there is nothing to worry about on that score. رائٹ. جی سچی صاحب یہ بتائیں کہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے, مطلب ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو منحرفین ہیں پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے اندر, ان کی ایک تعداد ہمیں معلوم تھی. اس فیصلے کے بعد یہ جو تعداد ہے منحرفین کی, اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ کم ہوں گے, بڑھیں گے؟ پرسوں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ارے یار اب کیا فرق پڑتا ہے, بڑھیں کم تو نہیں ہوں گے, بڑھیں گے ہی, مگر فرق کیا پڑتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بغیر just the allies are with him
एंड हाँ। उसके साथ ही वो नंबर तो मिल जाता है। अब वो डी सीट और ये वो उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई जाके खान साहब के खिलाफ वोट करे उनकी अपनी पार्टी में से। वो तो स्टैंड बाय पे थे और उन्होंने जो अपना रोल अदा करना था वो कर दिया। अब उनको डी सीट भी नहीं होंगे, उनको वोट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके बगैर ही काम हो जाएगा। जी अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, वो नंबर्स तो पूरे थे जी। तो मैं, अच्छा जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम थोड़े से ऑडियंस के भी ले लें क्वेश्चंस या उनकी जो व्यूज हैं, लेकिन उससे पहले मैं सेठी साहब आपसे एक और बड़ा अहम मेरे नजदीक अहम सवाल, अपना सवाल अहम ही होता है और जवाब भी लेकिन नहीं, सवाल से पहले रजा जो है वो हमारे जो नाजरीन है उनसे माजरत करें, क्योंकि मैं सेठी साहब और मुजम्मिल सोहरवर्दी हमेशा कहते रहे कि इमरान जा रहा है, इसके जो भी चलाकियां कर ले वो सारी नाकाम होंगी, अदालत जो है वो आइन को बरकरार रखेगी। कल रात तक हम लोग खड़े रहे। मगर तो इन ऑल हाँ। फेयरनेस रजा का काम यही था हमें प्रोवोक करना। ही वाज प्लेइंग द परफेक्ट एंकर। रजा की असली सोच क्या थी वो आपको नहीं पता, वो हाँ, मुझे वो आप पता जानते हैं। है। नहीं देखिए जी, वो तो अब जाहिर बात है, वन हैज टू प्ले देखिए द डेविल्स ऑफ एडवोकेट। कोर्स, ऑफ कोर्स। मुजम्मिल जब वापस आएगा तो आपकी ट्रोलिंग एक दफा फिर हो। ट्रोलिंग होगी, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अभी भी 24 घंटे हैं। मैं इसलिए पाकिस्तान की हिस्ट्री ये जो है ना 24 घंटे, ये जो मरियाना कह रही हैं, ये लोग जो कह रहे हैं, और बहुत से लोग हैं वो यकीन नहीं आता उनको कि इस मुल्क में कुछ थोड़ा बहुत इंसाफ भी कभी मिल सकता है या आइन की पालादस्ती हो सकती है। बिल्कुल बिकॉज इतना कुछ हुआ है तो वो बेचारे, आई डोंट ब्लेम देम। वो जब तक, वो तो आखिर वक्त तक शवाज बन भी जाएंगे, कहेंगे नहीं ये अब कुछ हो जाएगा, इसको निकाल देंगे। तो मतलब है ये तो हमारी तारीख है, आई डोंट ब्लेम देम एट ऑल। क्योंकि बिल्कुल कंस्पिरेसी थ्योरीज तो चलती हैं यहाँ और वो हकीकत भी होती है, सारा वक्त तो कोई ना कोई साजिश तो हो ही रही होती है। मगर करेक्ट। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपने दोस्तों को जो कंस्पिरेसी थ्योरीज में यकीन रखते हैं, मैं एक बात कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि देखिए कंस्पिरेसी थ्योरी बनाना बड़ा आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना एक दिन के बाद मुश्किल हो जाता है। एक दिन तक तो वो कंस्पिरेसी थ्योरी जो है ना, जो बना रहे होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, वो चलती है। उसके बाद वो मर्फीज लॉ आ जाता है या पार्किंसंस लॉ आ जाता है, जो कि रजा बेहतर जा सकता है कि एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग एंड विल गोज गो रॉन्ग। रॉन्ग। इसलिए कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है सीआईए भी जब बनाती है तो वो दे डोंट फेल। जब पेंटागन भी कंस्पिरेसी थ्योरीज बना के इंटरवेंशंस करता है तो दे डोंट सक्सीड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन नेचर जो है उसको, और इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम, ये चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कंस्पिरेसीज बहुत मुश्किल होती हैं टू कैरी थ्रू, बहुत मुश्किल होती है टू कैरी थ्रू। बिल्कुल सेठी साहब ये दसो कि ये जड़ा ਉਹ ਲੈਟਰ ਫੜ ਕੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਸੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। लेटर की बनेगा, मनते फिक्र है बेचारे हमारे एम्बेसडर साहब डॉक्टर असद का कि अब उनको भी बुलाया जाएगा कि जी आए बताएं ये हुआ क्या था और क्या नहीं हुआ था, क्योंकि यू हैव टू रिपेयर योर रिलेशंस विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और वो उसी सूरत में हो सकते हैं कि व्हेन यू डिबंक ये सारा कुछ जो खान साहब ने किया है, जो ड्रामा किया है, इसको डिबंक करें, ऑफिशियल लेवल के ऊपर इसको डिबंक करें। आर्मी चीफ की तरफ से तो डिबंकिंग हो ही गई थी, उन्होंने जब बिल्कुल एक नेशनल सिक्योरिटी सेमिनार के अंदर बातें की थी, वो नजर आ रहा था कि वो कह रहे हैं क्या यार, क्या बकवास कर रहे हैं, मगर और किधर हमें जाना है और क्या हमें करना है। और उसके बाद भी ये जो रॉयटर्स को उन्होंने बताया, फिर इंडिविजुअल जर्नलिस्ट को जो मतलब अनऑफिशियल ब्रीफिंग्स होती हैं कि भाई देखें ये हर गलत, मगर वो ऑफिशियली जो है ना, दी वांटेड टू कीप आउट। ये वो जमाना रिजेक्टेड वाला जमाना जो है ना, वो अब चला गया है। शुक्र है और तरीके से काम लिया गया और रिजेक्टेड और ये चीजें नहीं हुई जो कि पहले हुई थी, और जो इनका बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। रिजेक्टेड रिजेक्टेड ये नॉनसेंस जो हुआ था। तो अब मैं समझता हूँ कि ये कंस्पिरेसी थ्योरीज कामयाब नहीं होंगी, खान साहब जो मर्जी कर ले। मैं फिर वही कहूंगा, वो इट्स नॉट बियॉन्ड हिम, वो कर सकते हैं, करने की कोशिश शायद करें। मगर मेरा अपना ये ख्याल है कि अब उनके जो साथी हैं, जो सबसे ज्यादा उनके साथ खड़े रहे और डिफेंड करते रहे, अब उनको वो समझाएंगे कि ना करो ऐसे, अगर करोगे तो वो सोचेंगे यार इट्स नाउ टाइम टू लीव दिस गाइज ट्राइंग टू बर्न द हाउस डाउन। हम भी इसमें मारे जा रहे हैं, बहुत बड़ी शिकस्त हो गई है, अब लेट्स लिक आवर वुंड्स एंड कम बैक इनटू एक्शन सम वे और द अदर। और इसमें मैं नाम नहीं लूंगा, मगर मेरे ज़हन में कुछ लोग हैं
جو کہ اب ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کوئی ادھر ہو جائے گا, کوئی ادھر ہو جائے گا, اور خان صاحب کو سمجھ آئے گی اب کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے. اور میں بائی دا وے یہ آپ کو بتاؤں, خان صاحب کو اچھی ایڈوائس کو دینے والا ہو تو وہ ایڈوائس دے جو میں دے رہا ہوں. یو آر اے گریٹ اپوزیشن لیڈر. آپ کیپ دی گورنمنٹ آن اٹس ٹوز, آسک دا رائٹ کوسچنس, اینڈ you have a good support base. Don't disappoint them. If you carry on like this, you will lose them. Develop your support base. Be a responsible opposition leader, and get ready for the next elections. Even if you lose the next elections, get ready for the elections after that. You know, you may be 71 or 72 or whatever you are, but you look like 60, and you have a long way to go. بالکل. میں نے جی کہا تھا کہ میں نے سیٹھی صاحب سے پوچھنا ہے کہ فرض کریں کہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دیتے ہیں, قومی اسمبلی سے بھی اور اور اسمبلیوں سے بھی, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, ان کی پارٹی پہ کیا اثر ہوگا, سیاست مطلب ہے میں سمجھتا ہوں نیگیٹو ہی اثر ہوگا. اس کی وجہ یہ اگر ریزائن کرتے ہیں تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر بائی الیکشنز ہوں گے, اور بائی الیکشنز میں اڑ جائیں گے. سٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہوگی, پاپولیرٹی اس گورنمنٹ کی ہے, ان کی نہیں ہے, اس حد تک اڑ جائیں گے. پھر تو اور بڑی ڈیفیٹ ہوگی. اگر تو یہ ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے. اور اگر الیکشنز جو بائی الیکشنز ہوں گے, اگر وہ اگر وہ اس میں حصہ نہیں لیتے, کیونکہ فائدہ کیا ہے ریزائن کر کے الیکشن میں حصہ لینے کا, تو پھر یہ ہے کہ بائی الیکشن میں اگر حصہ نہیں لیں گے تو پھر گورنمنٹ جو آئے گی وہ 2/3 میجورٹی کیا 9/10 میجورٹی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے وہ, اور ایسی آئین کے اندر وہ تبدیلیاں کریں گے کہ آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور ہم سب کے لیے بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں اگر اتنی اسٹرانگ کوئی حکومت آ جاتی ہے, وہ بھی پھر فاشزم کی طرف نہ چلی جائے, وہ کسی کے لیے اٹس اے گڈ تھنگ. سو ان دی انٹرسٹ آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی خان صاحب کو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا چاہیے. ریزائن کریں گے تو پھر بائی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. دھرنے ورنے اب کامیاب نہیں ہونے. دھرنے کامیاب ہوتے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہو. آپ نے دیکھا مولانا نے ایک دفعہ دھرنے کرنے کی کوشش کی اور یہاں بھی فائدہ کوئی نہیں ہوا اس کا. اور اب وہ شیخ رشید سب تو بیٹھے نہیں ہیں, رینجرز ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, پولیس ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگی, تو خان صاحب کے پاس بھی اب 2-3-4 ہزار لوگ زیادہ سے زیادہ نہیں آئیں گے. انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی پالیسیز کیسے فیل ہو رہی ہیں اور ان کی کنسپیریسی تھیریز بھی کیسے فیل ہو رہی ہیں. تو اس لیے ہی شوڈ ٹیک اے یو ٹرن. ماسٹر ہیں یو ٹرن کے, ان کو لینا چاہیے. ہٹلر کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اگر یو ٹرن لے لیتا تو یہ ہوتا تو وہ ہوتا. اب وقت آ گیا ان کو ایک اور یو ٹرن لینے کا. جی بالکل. تو میرے خیال سے ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا ہے, اور شکریہ سیٹھی صاحب جوائن کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم دن ہے, جیسے آپ نے اس کا تفصیل سے ذکر بھی کر دیا. ہم امید کرتے ہیں کہ اب آنے والے جو مہینے ہیں اس میں پاکستان میں جو جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے پچھلے چند سالوں میں, وہ کچھ ریکٹیفائی ہو, ملک دوبارہ پٹری پر آئے, اور اس کی معیشت. میرا ایک سوال ہے جاتے جاتے, سیٹھی صاحب اگر شہباز شریف پرائم منسٹر بنتے ہیں, ہفتے کے دن جو ہوگا نو کانفیڈنس, اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ہوگا, آپ کو لگتا ہے کہ جو جہاں جہاں ہمارے خارجہ پالیسی کے حوالے سے پھڈے ہیں, جیسے بھارت ہے, جیسے امریکہ ہے, جیسے یورپین یونین ہے, اور آج تو خیر چین کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی یہ پاکستان کے جو معاملات ہیں اندر جو بھی تبدیلی آتی ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم کسی کو فیور نہیں کرتے. گلف کے ممالک ہیں, اس میں کوئی بہتری کے امکانات لگتے ہیں آپ کو شارٹ ٹرم میں؟ پہلی اسٹریٹ اوے گلف, اور گلف سے مراد یہ سعودی عربیہ اور چائنا. سب سے پہلے آپ دیکھیے گا شہباز شریف صاحب چائنا اور گلف اور سعودی عربیہ جائیں گے. اس کے بعد ان کی توجہ ہوگی کہ یورپین یونین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو حسب معمول نارملائز کرنا, اور یہ جو تلخیاں عمران خان کے زمانے میں ہوئی ہیں ان کو دور کرنا. پھر ان کی کوشش ہوگی کہ ایک ایسی فائنانس ٹیم ساتھ ساتھ بنے جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ریلیف پیکج بھی عوام کے لیے ہو, بیکاز عوام بڑی دبی ہوئی ہے اس وقت, اور آئی ایم ایف کو بھی اس بات کی احساس ہونا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف اس دفعہ نرمی کا اظہار کرے گی. انہیں احساس ہے کہ اس کتنے مشکل حالات میں پاکستان. پہلے تو ان کا کانفیڈنس ہی نہیں تھا عمران خان کی حکومت کے اندر کہ یہ جس قسم کی پالیسیز کرتے ہیں, ہر روز یو ٹرن کرتے ہیں اور وائلیٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے وہاں اسحاق ڈار صاحب یا مفتاح اسماعیل صاحب جو بھی اب آئیں گے,
وہ اس کو نیگوشیٹ کر لیں گے, بہتر ڈیل کر لیں گے نیگوشیٹ. اور تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ تو ہو جائے گا. انڈیا والی جو بات ہے, انڈیا کے اوپر خان صاحب نے بہت سخت لفظ استعمال کیے انڈیا کے بارے میں, انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے بارے میں, اور یہ ہمیشہ ایک ٹچی ایشو رہے گا. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر فوری طور پہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی ایسا بڑا قدم نہیں اٹھایا جائے گا جس سے ایسے لگے کہ ہم نے اپنا ٹریڈیشنل موقف جو ہے وہ کھو دیا ہے یا اس کو ڈائلیوٹ کر دیا ہے. البتہ یہ ضرور ہوگا کہ سیز فائر ول بی مینٹینڈ, اور شاید چھوٹی موٹی آہستہ آہستہ تجارت کے کچھ راستے کھولے جائیں, مگر وداؤٹ فین فیئر, وداؤٹ اینی بگ ایشوز. میں نہیں سمجھتا کہ جناب کوئی شہباز شریف صاحب اٹھ کے اور چلے جائیں گے دلی سلام دعا لینے کے لیے, یا نریندر مودی اٹھ کے پاکستان آ جائے گا سلام دعا لینے کے لیے. ایسے نہیں ہوگا. مگر یہ ہے کہ, اور وہ صرف وہی حکومت کرے گی جو اگلے پکے 5 سال کے لیے آئے گی. اور اس وقت دیکھنا پڑے گا 2 چیزیں, ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, جو بھی کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. نمبر 2, کہ انڈیا کی طرف سے کچھ ریسیپروسٹی ہونی پڑے گی. وہ ون سائیڈڈ یہ بالکل نہیں ہوگا. اگر وہاں سے ریسیپروسٹی نہیں ہوتی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں دیکھنی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں ابھی وہ سچویشن نہیں ہے. خان صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہوا تھا وہ ابھی بھی واچ آؤٹ کریں گے کہ اگر انہوں نے تھوڑا بہت پھسلے یہ وہاں اس موقف کے اوپر تو یہ شور ڈال دیں گے, اور یہ پھر اپنی ایک کنسٹیٹیوسی ہے یہاں اینٹی انڈیا کنسٹیٹیوسی, اس کو یہ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اوپر تو سلو چلے گا معاملہ, اور سوچ سمجھ کے چلے گا. باتیں ضرور ہوں گی ہوا میں, مگر کوئی اقدامات کوئی ایسے نہیں قدم نہیں اٹھائے جائیں گے جس کے ساتھ خان صاحب کو موقع مل جائے اٹیک کرنے کا. اور اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لینا پڑے گا, اور اسی طریقے کے ساتھ انڈیا سے توقع کی جائے گی کہ اگر یہاں سے کوئی پیش قدمی ہوتی ہے تو وہاں سے رسپانس بھی اچھا ہونا چاہیے. چاچا بائیڈن کال کرے گا شہباز شریف کو اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بائیڈن نہیں کرے گا. ایک کنگریچولیشنز جو حسب معمول جو آتی ہیں آن دی arrival of a new prime minister کہ we assure you excellencies of our highest considerations وغیرہ وغیرہ, وہ ہوگا. ان حالات میں کوئی ایسے نہیں ہوگا کہ بائیڈن چھلانگ مار کے آ جائے گا لپک کے اور آ کے جپی ڈال دے گا. پھر تو خان صاحب کہے گا لو میں دسیا نہیں سی دونوں کنسپیریسی ہے, دیکھا جی کتنے خوش نے. تو نہ, اور یہ میں نہیں سمجھوں گا کہ دس وڈ بی گڈ اسٹریٹجی. البتہ امریکہ کا رسپانس بڑا جیسے کہتے ہیں نا کنسیڈرڈ ہوگا کہ یہ پاکستان کی عوام اور اس کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور بڑا اچھی بات ہے کہ ایک نان کنٹروورشل فیصلہ آیا ہے. اینڈ وی لک فارورڈ ٹو ورکنگ ود دا گورنمنٹ دیٹ دی پاکستانی پارلیمنٹ ہیز الیکٹڈ. اس طریقے سے ان کی بات آئے گی. وی لک فارورڈ ٹو ریزالونگ ایشوز. بس ڈپلومیٹک اسپیک. جی 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 جی, تو اس کے ساتھ ہی ناظرین سے اجازت لیں گے, اور خدا حافظ. انشاءاللہ کل شب آپ سے پھر ملاقات ہوگی 9 بجے.